آج دین میں بگاڑ کیوں پیدا ہوا؟ قرآن چھوٹا تو کیا ہوا؟ دین مقصد سے ہٹ گیا۔ اگر آپ ایک تجارت کر رہے ہیں اور آپ کا ایک ٹارگیٹ ہے، کچھ نہ کچھ تو مقصد لے کے بیٹھا ہے نا، ہر گھنٹے کا ٹارگیٹ ہے، ہر دن کا ٹارگیٹ ہے، مہینے کا، لانگ ٹرم، سال کی بھی پلاننگ ہوتی ہے۔ اگر یہ مقصد ہٹا دیا جائے اور پھر تجارت کا جو ہے نا وہ عمل کو ادا کر رہا ہے، ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، تو اس کو آپ کیا بولیے گا؟ کھیل۔ مقصد ہٹ گیا، کھیل ہے۔ فائدہ ہوا تو کیا، نقصان ہوا تو کیا، ہم کو تو اس سے کچھ چاہیے ہی نہیں۔ جی آج ہمارا دین کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ آج جو مسلمان مانتا ہے نا کہ ہمارا دین صحابہ والا دین نہیں ہے، اس سے ہٹا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن چھوٹا ہے۔ قرآن چھوٹنے سے کیا ہوا؟ دین مقصد سے ہٹ گیا ہے۔ مقصد سے کوئی شے اگر ہٹ جاتی ہے تو ایسے ہی کھیل تماشا بن جاتی ہے، رسم بن جاتی ہے، ریچولز بن جاتی ہے، جو آج بن گیا۔ نماز ریچول ہے ہمارا، روزہ ریچولز ہے، ورنہ یہ کیا شامت تھی کہ مسلمان جو ہے رمضان میں دھوپ میں روزہ رکھ کے 5 وقت نماز اور تراویح بھی ادا کرتا ہے اور رمضان کے بعد غائب ہو جاتا ہے۔ ریچولز ہی تو ہے، ورنہ حکم کا احساس ہوتا تو ایسے کیسے کرتا؟ اتنی محنت رمضان میں کیا ہے، غیر رمضان میں تو نماز آسان ہے، پھر کیوں چھوڑتا ہے؟ کیونکہ ریچولز کا پابند ہے، حکم کا پابند نہیں ہے۔ مقصد اس کے سامنے نہیں ہے، بس اپنے دل کو مطمئن کرنا ہے، اس ماحول میں رہنے میں اچھا لگتا ہے، سو کر لیتے ہیں۔ میرے پیارو، مقصد کے ساتھ جو ہے وابستگی کے لیے قرآن سے تعلق ہونا شرط ہے، تب آپ کے تمام اعمال مقصد کے تحت ہوں گے، تب ان اعمال میں اتنی طاقت ہوگی کہ کیسر و کسرا اس وقت کا جو ہے ظالمانہ نظام، اس وقت کی بڑی سپر پاور طاقتیں صحابہ کے قدموں میں تھی، حالانکہ ان کے کپڑے پورے نہیں ہوتے تھے، چتڑے پہ لپٹے ہوئی ان کی تلواریں ہوتی تھیں، اتنی چھوٹے چھوٹے تیر ہوتے تھے جس کو رستم دیکھ کے فارس کا بادشاہ ہنسنے لگا، یہ چھوٹے چھوٹے تیر لے کے آئے ہو تم فارس فتح کرنے کے لیے؟ کھیل تماشا سمجھ لیا ہے۔ صحابہ کرام کی ڈھال جو کرتی تھی وہ بھی میٹلک ڈھال نہیں تھی، وہ بھی گائے کے کھال کی بنی ہوئی ڈھال ہوتی تھی، اتنا اسباب کم ہوتا تھا، لیکن اعمال سے لیس تھی، حکم کے پابند تھے، انصاف پرور تھے، حق پرست تھے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اس کے پابند تھے، جو اللہ کے رسول نے حکم کیا لبیک یا صدیق، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں تھا۔ اس لیے جب نماز کو آتے تھے وہ جانتے ہوتے تھے ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں، اس کا ہم سے اور کیا مطالبہ ہے، اس نماز پہ پھر اللہ سے طاقت مانگتے تھے، اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کرتے تھے، یا اللہ یہ حکم بہت مشکل ہے، ہمارے بس کا نہیں ہے، ہم بہت کمزور ہیں، یا اللہ ہماری مدد فرما، ہم اس کے پورا کرنے کے لیے دل و جان سے ہم نے ارادہ کیا، لیکن تیری طاقت، تیری جو ہے توفیق کے بنا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا نماز میں صحابہ کھڑے ہوتے تھے اور فرمایا کہ اللہ سے ایسا تعلق بنتا تھا کہ وقت کا احساس نہیں رہتا تھا، رات لمبی ہو گئی پتہ نہیں چلتی تھی، رکعت کتنی ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے تہجد کی نماز پڑھی ہے، ایک رکعت میں 3.5 پارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس میں ایک حروف جدا جدا پڑھا جا رہا ہو، لیکن تھکان کا احساس نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ یہ نماز اصلیت والی تھی، جانتے ہوتے تھے اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں۔ ہماری تو ریچولز، ظہر میں اتنی، عصر میں اتنی، رکعتوں کی تعداد، اس میں مسئلے مسائل میں پھنس گئے، ہاتھ یہاں باندھو، زور سے آمین بولو نہ بولو، رفع دین کرو نہ کرو۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں بھی نماز کے حسن کی، نماز کی تکمیل کے لیے ضروری ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ نماز کا مقصد نہیں ہے۔ نماز تو انسان کو اطاعت سکھانے کے لیے تھا، اللہ کی یاد دلانے کے لیے تھا، اس کے مقصد پہ اس کو جمانے کے لیے تھا۔ آج مقصد کا احساس ہی نہیں، اسی لیے میرے پیارو فرما رہے اگر قرآن ہم چھوڑیں گے تو ہمارا دین بے مقصد ہو جائے۔ سورہ توبہ کی 33 نمبر آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور سورہ صف کی 9 نمبر آیت میں بھی یہی بات ہے،
والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی دین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو تمام باطل دینوں پر غالب کر دے اگرچہ کافر ناخوش ہوں۔ اور سورہ فتح کی 28 نمبر آیت میں بھی والذی ارسلہ رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی دین کلہ وکفی باللہ شہیدا، وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام باطل دینوں پر غالب کر دے، اور حق ظاہر کرنے کے لیے اللہ کافی ہے۔ 3 جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا مقصد بتایا، نبی کیوں بھیجا اس کا مقصد بتایا۔ جب تک یہ مقصد ہمارے سامنے نہیں ہوگا میرے پیارو، ہمارا کوئی عمل جو ہے نا ٹارگٹ پہ نہیں لگنے والا، کوئی عمل اپنی حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتا، کسی کی بھی صحبت میں چلے جائے، کتنے بھی اس سے متعلق جو ہے نا مسئلے مسائل اور سنتوں کی جو ہے نا علم کو اپنا کتنا بھی بڑھا لے اور اس عمل کو کتنی بھی پابندی سے ادا کرے، اگر مقصد سامنے نہیں، کیونکہ پھر جو کچھ بھی ہم کر رہے ہوں گے وہ بے مقصد ہونے کی وجہ سے وہ کھیل ہی بنے گا، اپنی حقیقت تک نہیں پہنچ سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی ارسلہ رسولہ بالہدی دین الحق، کہ ہم نے تمہیں ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، کہ میں نے نبی کو هو الذی ارسلہ، کہ ہم نے رسول بھیجا، ہدایت اور دین حق کے ساتھ، لا یظہر علی دین کلہ، تاکہ اس کو تمام باطل دینوں پر حاوی کر دے، تاکہ اسلام کو تمام باطل رواج پر، باطل مذاہب پر، باطل کنسپٹس پر اسلام کو بالادستی حاصل ہو۔ یہ مقصد ہے، یاد رکھیں۔ اگر کسی مسلمان کی یہ نیت نہیں ہے کہ اللہ کا قانون، اللہ کا نظام، اللہ کا حکم، اللہ کی کتاب، اللہ کا ذکر، اللہ کی تعظیم، اللہ کی عبادت، یہ ہر شے پہ بالاتل ہو جائے، اگر اس کی یہ نیت نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں، اس کا روزہ نہیں، اس کا حج نہیں، اس کے کوئی اعمال مقصد پہ نہیں ہے، سب ریچولز ہے، رسم ہے، کر رہے ہیں۔